اردو ناول انتقام قسط نمبر 182۔ میرے خیال میں مجھے گھر جا کر حالات معلوم کرنے چاہیے۔ صبح ہوتے ہی وہ گھر جانے کے لیے بے چین ہو گیا تھا۔ نو، ابھی تم سکون سے ناشتہ کرو اور پھر روٹین کے مطابق اپنے کام پر بیٹھو۔ حالات جو بھی ہوں خود ہی معلوم ہو جائیں گے۔ یہاں کون سا کوئی بات چھپتی ہے؟ بنجامین نے اسے واضح طور پر منع کر دیا۔ وہ اس کی بات ماننے کا پابند نہیں تھا، لیکن اس لیے مان گیا تھا کہ ایک تو اس کی خلوص پر پورا اعتماد تھا، دوسرا وہاں کا قدیمی رہائشی ہونے کی وجہ سے بنجامن حالات سے اس کی نسبت زیادہ واقف تھا۔ رات کے کھانے کی طرح ماریا بنجامن نے ناشتے پر بھی خاصا اہتمام کیا تھا، لیکن اس کا کچھ بھی کھانے کو دل نہیں چاہ رہا تھا۔ مشکل سے بس ایک ٹوسٹ چائے کی مدد سے حلق سے نیچے اتارا اور ہاتھ روک دیا۔ تم کچھ کھا کیوں نہیں رہے ینگ مین؟ میں نے اتنی محبت اور محنت سے تمہارے اتنا کچھ بنایا ہے اور تم نے کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگایا۔ ماریا نے اسے یوں ہاتھ روکتے دیکھا تو ناراضگی کا اظہار کرنے لگی۔ سوری آنٹی، رات کو اتنی لیٹ، وہ بھی ہیوی ڈنر کیا تھا تو اب طبیعت کچھ کھانے کی طرف مائل نہیں ہو رہی، اس نے معذرت کی۔ وہ ہیوی ڈنر تو تمہارے انکل نے بھی کیا تھا، لیکن دیکھو اب بریک فاسٹ سے بھی کتنا بھرپور انصاف کر رہے ہیں۔ ماریا نے بنجامن کی طرف اشارہ کیا۔ وہ اپنے سامنے ایک ساتھ دو پیالے رکھے بیٹھا تھا، ایک پیالے میں فروٹ سلاد اور دوسرے میں خشک میوہ جات اور دودھ شامل کر کے بنایا گیا جو کا دلیا بھرا ہوا تھا۔ وہ باری باری دونوں پیالیوں سے کھا رہا تھا۔ میرے کھانے پینے پر نظر نہ رکھا کرو مائی ڈیئر وائف۔ میری عمر کے بندے کے لیے اچھی اور ہیلتھی ڈائٹ بہت ضروری ہے۔ اس عمر میں بندہ ڈائٹ کے زور پر ہی چلتا ہے۔ ہاں، جوانوں کی بات الگ ہے۔ جوانی کا اپنا زور اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ 2-4 ٹائم کی فاسٹنگ سے بندے کا کچھ نہیں بگڑتا۔ لیکن تم نے تو جوانی میں بھی کبھی کسی ایک ٹائم کا کھانا نہیں چھوڑا۔ ماریا نے اسے یاد دہانی کروائی۔ جس کی وائف اتنا ٹیسٹی کھانا بناتی ہو وہ کوئی احمق ہی ہوگا جو خوامخواہ فاقے کرے۔ جواب حاضر تھا جسے سن کر ماریا ہنس پڑی۔ اس کے ہونٹوں پر بھی ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ ہیپی لائف گزارنے کی یہ ٹرک سیکھ لو۔ وائف کی تعریف کرتے رہنا بہت ضروری ہے۔ تعریف سے عورتوں کا موڈ ٹھیک رہتا ہے اور شوہر کی لائف سکون سے گزرتی ہے۔ بنجامین نے اس کی جانب جھک کر سرگوشی میں سمجھایا، جس پر اس نے مشکل سے اپنی مسکراہٹ ضبط کی۔ شکر ہے کہ ماریا ان کی طرف متوجہ نہیں تھی۔ وہ ملازم کو کوئی ہدایات دے رہی تھی۔ باورچی خانے کے کاموں کے علاوہ یہ ملازم دن بھر دیگر چھوٹے بڑے کاموں میں بھی ان کی مدد کرتا تھا۔ صفائی وغیرہ کے لیے البتہ الگ ملازم تھا۔ گھر کے کسی گوشے سے آتی کھٹ پٹ کی آوازوں سے ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ ملازم بھی آ چکا ہے اور گھر میں صفائی ستھرائی کا کام جاری ہے۔ تم نے مجھ سے کچھ کہا؟ ماریا ملازم سے فارغ ہوئی تو بنجامن سے پوچھا۔ کچھ نہیں، بس میں عمار سے بات کر رہا تھا کہ بریک فاسٹ کے سارے آئٹم ٹیسٹ کرے اور پھر ڈیسائیڈ کرے کہ کل جو اس نے ڈنر کھایا وہ زیادہ اچھا تھا یا یہ بریک فاسٹ۔ بنجامن نے شوخ لہجے میں ماریا کو جواب دیا تو اس نے محسوس کیا کہ بنجامن کی آواز معمول سے کچھ بلند تھی۔ یکدم ہی اسے احساس ہوا کہ وہ یہ سب کچن اور قریبی کمرے میں کام کرتے ملازمین کے کانوں تک پہنچانے کی کوشش کر رہا تھا، اور مقصد یقیناً انہیں گواہ بنانا تھا کہ وہ رات سے یہی ہے۔ عمار کو چھوڑو، یہ بیچارہ تو بڑے تکلف سے کھاتا پیتا ہے، لیکن تم جو رات کے بعد اب بھی ڈٹ کر کھا رہے ہو، تم بتاؤ کہ ڈنر زیادہ ٹیسٹی تھا یا بریک فاسٹ؟ ماریا نے الٹا بنجامن کو ہی گھیر لیا۔ ارے مجھ غریب کو کیا پوچھتی ہو؟ میں تو آج تک یہ ڈیسائیڈ نہیں کر پایا کہ تم ویڈنگ نائٹ پر زیادہ حسین لگی تھی یا اس کے بعد آنے والے ہر دن۔ تم سے تو بس باتیں بنوا لو۔ بنجامن کے جواب پر ماریا کا چہرہ گلابی ہو گیا اور کچھ اس ادا سے بولی جو بس اسی کی نسل کی مشرقی خواتین کا خاصہ تھا۔ بدلتی اقدار نے عورتوں کو جہاں پریکٹیکل کیا تھا وہیں اس طرح کے رد عمل سے بھی دور کر دیا تھا۔ تم ہماری گفتگو سے بور تو نہیں ہو رہے عمار؟ بنجامن ماریا کے رد عمل پر مسکرایا اور پھر اس سے پوچھا۔ بور ہونے کے ساتھ ساتھ بیچارے کے سر میں بھی درد ہو گیا ہوگا اور سوچ رہا ہوگا کہ یہ اولڈ مین اور اولڈ لیڈی دن رات چونچے لڑانے کے سوا کوئی کام نہیں کیا کرتے۔ اس سے پہلے ماریا نے جواب دیا۔ بالکل بھی نہیں آنٹی، میں تو رات سے بہت انجوائے کر رہا ہوں۔ آغا جان اور بی بی کے درمیان ایسی مزیدار جھڑپیں نہیں ہوتی۔ بی بی آغا جان کا اتنا احترام کرتے ہیں کہ شاید کبھی ان کے سامنے اونچی آواز سے بولی بھی نہ ہو۔ اس نے وہاں سٹیج ہونے والے ڈرامے میں اپنا کردار کامیابی سے ادا کیا۔ اسے یقین تھا کہ میز سے خالی برتن اٹھا کے لے جاتے ملازم نے اس کے الفاظ اچھی طرح سنے ہوں گے۔ زرمینا بھابھی کا تو سٹائل ہی الگ ہے۔ بنجامن نے ایک ٹھنڈی سانس بھری۔ اور انہی کو سوٹ بھی کرتا ہے۔ تم اتنی ٹھنڈی ٹھنڈی سانسیں بھر کر مجھے ان جیسی وائف بننے پر قائل نہیں کر سکتے۔ ماریا نے فوراً شوہر کو جتایا تو وہ ہنس پڑا۔ خوش گپیوں کے ساتھ ختم ہونے والے ناشتے کے بعد
وہ اور بنجامن دکان پر پہنچ گئے۔ ابھی دیگر ملازمین نہیں پہنچے تھے۔ بنجامن نے اپنے معمولات کے ساتھ دن کا آغاز کرنے کے بجائے اپنی سیٹ سنبھالی اور اسے پکارا، عمار یہاں آؤ اور میری بات سنو۔ جی انکل۔ وہ جب اس سسٹم آن ہی کرنے لگا تھا، بنجامن کے لہجے کی گمبھیرتا کو محسوس کر کے فوراً ہی ان کی طرف متوجہ ہو گیا۔ یہاں بیٹھو۔ بنجامن نے اپنے سامنے والی کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ کوئی مسئلہ ہے انکل؟ وہ کرسی پر بیٹھ تو گیا لیکن لہجے میں تشویش تھی۔ مسئلہ تو ہے۔ تمہارے ہاتھوں زخمی ہونے والا انڈین سولجر کافی سیریس کنڈیشن میں اسپتال میں ہے۔ اور بنجامن کی زبان لڑکھڑائی۔ اور کیا؟ خدشات میں گھرے اس نے اونچی آواز میں پوچھا۔ انڈین آرمی نے رات ہی تمہارے رہائشی علاقے کو گھیرے میں لے لیا تھا۔ گھر گھر تلاشی کے دوران کئی جوانوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ اور بنجامن کی زبان ایک بار پھر کچھ کہنے سے انکاری ہوئی۔ اس نے زبان سے کچھ پوچھنے کے بجائے سوالی نظر اس کے چہرے پر جما دی۔ انہوں نے حاجی شیر خان کے گھر کو آگ لگا دی۔ سنا ہے پورا گھر جل کر راکھ ہو گیا ہے۔ اور حاجی شیر خان، ان کی فیملی؟ وہ بے چین ہوا۔ وہ لوگ پہلے ہی نکل گئے تھے۔ اب انڈینز اپنے سپاہی کو زخمی کرنے والے کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کو بھی زور و شور سے تلاش کر رہے ہیں۔ وادی میں کافی ٹینشن پھیلی ہوئی ہے۔ بنجامن نے ساری صورتحال ان کے سامنے رکھی۔ آغا جان تو بہت پریشان ہوں گے۔ مجھے گھر جا کر انہیں تسلی دینی چاہیے۔ وہ وہاں جانے کے لیے پرتوڑنے لگا۔ ابھی نہیں، سچویشن پوری طرح کلیئر ہو جائے۔ بنجامن نے اسے روکا، جس پر اس نے نہ چاہتے ہوئے بھی رکنا پڑا۔ کچھ دیر میں دکان پر کام کرنے والے دوسرے ملازمین بھی آنا شروع ہو گئے۔ آنے والوں کے پاس مزید خبریں تھیں۔ سب سے اہم بات جو پتہ چلی وہ یہ تھی کہ تاحال وقوع والے پورے علاقے میں کرفیو نافذ تھا اور گھر گھر تلاشی کے ساتھ تفتیش و گرفتاری کا سلسلہ جاری تھا۔ کئی بار اس کا دل چاہا کہ اس شخص سے رابطہ کرے جس کے متعلق جبار علی نے اسے خصوصی رعایت دی تھی۔ وہ شخص اس کا جبار علی سے رابطہ بھی کروا سکتا تھا اور پھنس جانے کی صورت میں محفوظ راستے سے نکالنے کی کوشش بھی۔ لیکن کوئی چیز تھی جو اسے ایسا کرنے سے روک رہی تھی۔ شاید دل کا وہ تعلق جو قیام کے اس عرصے میں ان لوگوں سے جڑ گیا تھا۔ آغا جان، زرمینہ بی بی، حاجی شیر خان اور اس کا خاندان، سبھی لوگ تو اتنے عرصے میں بہت پیارے لگنے لگے تھے، اور دل نہیں مانتا تھا کہ ان لوگوں کو اس مصیبت میں گھرا چھوڑ کر اپنے لیے کوئی محفوظ راستہ تلاش کرے۔ دوپہر تک کا سارا وقت اسی بے چینی اور پریشانی میں گزرا۔ دکان کے ملازمین میں سے کئی لوگ جانتے تھے کہ وہ اسی علاقے کا رہائشی ہے۔ انہوں نے اس سے اس بارے میں معلومات لینے کی کوشش کی، لیکن اس نے ہر ایک کو یہ بتایا کہ وہ رات سے بنجامن کے گھر میں رکا ہوا ہے، اس لیے اسے بھی ابھی اتنا ہی معلوم ہے جتنا باقی لوگوں کو۔ اس نے آغا جان اور بی بی کے لیے تشویش کا اظہار بھی کیا، مگر مسئلہ وہی تھا کہ ان کی خیریت معلوم کرنے یا انہیں اپنے بارے میں تسلی دینے کا کوئی ذریعہ ہی نہیں تھا۔ کرفیو کی وجہ سے کسی کا آنا جانا ممکن نہیں تھا اور فون سروس آرمی والوں نے خود بند کر دی تھی۔ وہ بے دلی سے کی پیڈ پر انگلیاں چلاتا مارے بندے معمول کا کام نمٹاتا رہا۔ دوپہر کے کھانے کا وقفہ ہونے میں کچھ ہی دیر باقی تھی کہ پہلے دکان کے باہر ٹائروں کی تیز چرچراہٹ سنائی دی، پھر کھٹاکھٹ گاڑیوں کے دروازے کھلنا شروع ہوئے۔ متاثرہ علاقے میں جو بھی صورتحال تھی سو تھی۔ عمومی طور پر اوپری وادی میں تناؤ کی سی کیفیت تھی، اس لیے ان آوازوں کو کوئی بھی شخص معمول کی آوازوں کی طرح نظر انداز نہیں کر سکا۔ جو جہاں تھا اسے اپنی جگہ چھوڑ کر یا کم از کم گردن گھما کر ان مخصوص آوازوں کی وجہ جاننے کی کوشش ضرور کی۔ وہ خود ان لوگوں میں شامل تھا، بلکہ وجہ جاننے کی کوشش کرنے والوں میں سب سے آگے کھڑا تھا۔ اس لیے اس نے سب سے پہلے بھارتی سپاہیوں کی یونیفارم کی جھلک دیکھی اور ان کا جارحانہ انداز میں سیڑھیاں چڑھ کر دکان میں داخل ہونا بھی محسوس کیا۔